اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب آپ کا، عالمگیر افریدی صاحب آپ کا، صابر حسین صاحب، خالد وقاص صاحب اور جتنے حاضرین، میرے مشران اور میرے کشران جتنے بیٹے ہیں، السلام علیکم۔ بنیادی طور پر تو میں ایک صحافی ہوں، اور صحافی جہاں پر جاتے ہیں، اس قسم کی تقریبات میں جاتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات لے سکیں۔ اعداد و شمار آپ کے یہاں پہ سامنے ہیں، اور ہم صحافی جو ہوتے ہیں، جب اس قسم کی کسی بھی شعبے کے حوالے سے، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہم کوئی سٹوری کرتے ہیں، تو اعداد و شمار کا اس میں بنیادی کردار ہوتا ہے۔ میں چونکہ متعدد مرتبہ جیل گیا ہوں رپورٹنگ کے سلسلے میں۔ لوگ جیل جاتے ہیں لیکن کسی اور سلسلے میں جاتے ہیں، ہم رپورٹنگ کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ اور اب جب بھی میں گھر میں بات کرتا ہوں کہ میں کل جیل جا رہا ہوں، تو میرے گھر والے جو ہیں وہ چونکتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے جیل کس سلسلے میں جانا ہے۔ تو کچھ تجربات تو نہیں، خیر کچھ مشاہدات، کیونکہ تجربہ تو صابر حسین عوان صاحب کا ہوا ہے، ہمارا اس طرح کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن میں جب آپ جاتے ہیں اور کچھ گھنٹے آپ گزارتے ہیں جیل میں، تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ زیادہ تر نہیں چلتا۔ جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے بطور قیدی، تب آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جیل باہر سے کس طرح دکھائی دیتی ہے اور اندر سے اصل میں جیل ہوتی کیا چیز ہے۔ جیل کا جو بنیادی تصور ہے قید خانے کا، پریزن کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جرائم کا خاتمہ کریں، اصلاح و معاشرے کی، یا پھر ہم مزید مجرم پیدا کریں۔ کیونکہ پاکستان کے اندر جیلوں کے اندر سے جو خبریں آتی ہیں، جو رپورٹس آتی ہیں، ان کے مطابق ہماری جیلیں جو ہیں وہ دارالاصلاح نہیں ہیں۔ یہاں پر قیدیوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ملزم بھی ہوتے ہیں اور مجرم بھی ہوتے ہیں۔ جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اور جن پر الزام ہوتا ہے، محض الزام ہوتا ہے، ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اب جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہ ایسے جرائم میں ملوث لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے سہواً ہوا ہو، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے قصداً ہوا ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قیدی جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ملزم اور مجرم۔ جن کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، یہ بہت سارے قیدی ایسے ہیں کہ جن کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی تاریخ نہیں لگتی، ان کی پیشی نہیں ہوتی، ان کے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہیں، اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، اس میں پھر سہواً جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اور جنہوں نے قصداً کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عادی مجرم۔ جو عادی مجرم ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ نفسیات کے ساتھ بھی ہے۔ آپ ایک پاگل شخص کو، ذہنی مریض شخص کو، ذہنی طور پر صحت مند لوگوں کے بیچ میں اس کو زندگی گزارنے کا موقع دیں، تو وہ پاگل شخص جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ذہنی طور پر صحت مند شخص کو اگر آپ پاگل خانے میں ڈال دیں، اس کو پاگلوں کے بیچ میں رہنے کا ایک سزا آپ اس کو دے دیں، تو وہ بندہ پاگل ہو سکتا ہے۔ اور اسی قسم کی چیزیں جیل کے اندر ہو رہی ہیں۔ جیل میں جو صورتحال میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کے قیدی آپس میں گھل مل رہے ہیں۔ ان میں ہارڈ کور ٹیررسٹ بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ان میں منشیات کے قیدی بھی ہیں، ان میں قتل کے مجرم بھی ہیں، اور ان میں ہر قسم کے جرائم میں ملوث لوگ ہیں، اغوا برائے تاوان، جن پہ صرف الزام ہے، جو بے گناہ ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ آج کل کی جیلوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی وی آئی پی بیرک نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے۔
جس طریقے سے پروٹوکول دیا جاتا ہے مالدار قیدیوں کو جیل کے اندر، یہ حقیقت ہے اور یہ تقریباً ہر جیل میں اس طرح کی صورتحال ہے، اور پشاور جیل میں یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ میں ایک ایسا قیدی کو جانتا ہوں جو آج کل دبئی میں ہے، رہا ہوئے ہیں۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے 2 مہینے جیل میں گزارے ہیں اور ان 2 مہینوں میں میں نے 18 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیل کے اندر ایک شخص صرف 2 مہینے کے اندر 18 لاکھ روپے کس چیز پہ خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ خدمتگار مقرر تھے، وہ بھی قیدی تھے۔ ہماری جیلوں میں ایک تو یونیفارم نہیں ہے، جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر ایک مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، جس طرح آپ نے گوانتانامو بے جیل کے حوالے سے دیکھا ہوگا، مخصوص ایک ان کو یونیفارم دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی یہاں پر نہیں ہے۔ جو وی آئی پی بیرکس کی میں نے بات کی، اسی طرح آج کل کی جیلوں میں وی آئی پی کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ مطلب تصور تو یہ ہے کہ جی جیل میں صرف آپ دال کھاتے ہیں۔ مینیو بڑا شاندار ہے جیلوں کے اندر۔ اور میں پشاور جیل کے جب سپرنٹینڈنٹ ہوا کرتے تھے مقصود الرحمان صاحب، ان سے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اتنا شاندار ہمارا مینیو ہے کہ 5 اسٹار کے برابر ہے۔ وہ مذاقاً کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ پھر تو سب کو جیل میں جانا چاہیے۔ کہتے ہیں ہاں مفت کھانا ملتا ہے، اور آج کل مہنگائی کے دور میں تو آج کل لوگ جانا چاہتے ہیں کہ جیل میں ہوں۔ جیل میں کوئی خوشی خوشی ظاہر ہے کہ نہیں جاتا، یہ صرف سیاستدان ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جیل سسرال کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سارے سیاستدانوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ جی جیل تو ہماری سسرال ہے۔ میں نے ایک قیدی کا انٹرویو کیا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا، رگو بھائی کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس نے خود کو، اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو ہم وہ ویڈیو یہاں پہ پلے بھی کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر آپ اس کا مزہ بھی لیں جن نے نہیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات جاری رکھوں آپ کی اجازت سے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ پورے ولن لگ رہے ہیں، پورے ولن۔ ہیرو ولن نہیں، اگر خدا نہ خواستہ پھر آپ رہا ہوں گے تو باہر جا کے کیا کریں گے؟ تو باہر جا کے اس کے ساتھ راضینامہ کرے گا، راضینامہ نہیں کیا تو 2 تیریں وہ بھی اڑائیں گے۔ جی، تو یہ رگو بھائی تھے، عبد الواحد ان کا نام تھا، اور میں یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسے بھی کردار ہوتے ہیں جیلوں کے اندر۔ یہ اس کی نفسیات کا آپ ذرا جائزہ لیں کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ یہ جب ضمانت پہ رہا ہوا تو میں نے اس کے وکیل سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ کس کیس میں رہا ہوا ہے، اس کو ضمانت ملی ہے؟ تو اس نے کہا اس نے تو 1 قتل کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس نے 4 کیے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، اس نے 4 نہیں کیے، اس نے 1 ہی قتل کیا، 4 افراد پہ اس نے فائرنگ کی تھی، 1 اس میں مر گیا تھا، 1 زخمی ہو گیا تھا، 2 بچ گئے تھے۔ تو یہاں پر بھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ جی میں نے 4 بندوں کو مارا ہے، یہ اس کے وکیل کے مطابق۔ تو یہ سٹائل آپ دیکھیں، یہ مغربی جیلوں میں اس قسم کے سٹائل والے قیدی نہیں ہوتے، کم از کم ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ یہاں پر جس طریقے سے اور جس سٹائل میں یہ پھر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں جیل کے اندر، جن کی اپنی داداگیری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے۔ میں نے غالباً 1998 میں سب سے پہلے جس جیل کو اندر سے دیکھا تھا وہ بنو جیل تھی۔ خدمت کمیٹیاں ہوتی تھیں، مسلم لیگ نون کا دور تھا شاید، تو اسی ایک خدمت کمیٹی کے لوگوں نے اس چیز کا اہتمام کیا تھا کہ ہم صحافیوں کو ایک کمیٹی لے کے گئی تھی جیل کے اندر، تو بنو جیل ہو یا کوہاڑ جیل ہو یا پشاور جیل ہو، تقریباً ایک ہی قسم کے نفسیات کے قیدی آپ کو ملیں گے، اور بہت سارے جو کہ قیدی ہیں وہ جیل کے اندر نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، وہ آس پاس کے لوگوں سے اثر لیتے ہیں، بجائے یہ کہ ہماری جیلیں دارالاصلاح ہوں، یہاں سے انسان جو ہیں، جو ملزم ہیں یا جو مجرم ہے، وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر باہر نکلے، وہ مزید اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کی کمپنی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مزید جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جس طریقے کا نظام ہے، یہاں پر زیادہ تر تو ہم نے دیکھا ہے کہ صفائی پر زور دیا جاتا ہے، کھانا ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی سپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور یہ اچھی بات ہے۔
ان میں بہت جیلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین بھی قید ہوتی ہیں، بچے بھی قید ہوتے ہیں. جو خواتین مختلف جرائم میں یا مختلف الزامات کے تحت جیل کے اندر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. میں نے جو اعداد و شمار تقریباً 1 سال پہلے لیے تھے تو 33 خواتین تھیں پشاور جیل میں، اور ان کے ساتھ 6 بچے تھے. تو ان 6 بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو اس جانب ہماری ریاست کا، ہماری حکومت کا کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ یہ بچے جو جیل میں پرورش پا رہے ہیں، یہ جب جیل سے باہر نکلیں گے تو کس قسم کے شہری بنیں گے. تو یہاں پر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ہماری جیلوں کے اندر، وہ ہمارا ناقص تفتیشی نظام ہے پولیس کا. جس طریقے سے ہماری پولیس تفتیش کرتی ہے، جس طریقے سے یہاں پر FIR کا اندراج ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک بندے نے ارتکاب جرم کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 4-5 مزید اس کے خاندان کے لوگ، کزنز وغیرہ، وہ بھی نامزد ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پھر جیل چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اور ہر قیدی کی اپنی الگ ایک کہانی ہے. آپ ان سے جا کے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کی دردناک کہانیاں ہیں. یعنی ایک خاندان کا واحد کفیل اور ایک خاندان کا واحد مرد، وہ اگر جیل میں ہیں تو ان کی گھر کی خواتین کے اوپر کیا گزرتی ہے، اور اس خاندان کے بچوں پر کیا گزرتی ہے. یہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں. اور سب سے زیادہ جو جس چیز کی ضرورت میں نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے، وہ یہ ہے کہ نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے قیدیوں کو. اور چونکہ بار بار مطلب ریپیٹیشن ہو جاتی ہے ایک چیز کی، کہ ان کا چونکہ کمپنی ایسی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. منشیات کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے جیل کے اندر. کیسے سپلائی ہوتی ہے منشیات، یہ اب دیکھنے کی چیز ہے. جتنے بھی آپ دعوے سنتے ہیں کہ جی منشیات پہ پابندی ہے، موبائل فون کا استعمال نہیں ہے، موبائل فون کا بھی استعمال ہے. میرے ساتھ اس وقت کم از کم 3 لوگ رابطے میں ہیں پشاور جیل سے، جو مختلف حالات اور واقعات مجھے بتاتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو. ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ اتنا مطلب رابطہ ہے قیدیوں کا، تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جیل کے اندر موبائل کا استعمال جو ہے اس پہ پابندی ہے. تو منشیات کس طریقے سے پہنچائی جاتی ہے، جب آپ متعلقہ ذمہ دار حکام سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی قیدیوں کو تو پیشی کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے، عدالتوں کچہریوں میں لے جایا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے، یا ان سے جو ملاقات کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو منشیات کی فراہمی ہو. لیکن اس دھندے میں جیل کا سٹاف ملوث ہے. جیل کا سٹاف ملوث نہ ہو تو پھر 1 سال پہلے مجھے یہ نہ بتایا جاتا کہ جی ہم نے 50 FIRs کی ہیں جیل کے عملے کے خلاف کہ وہ باقاعدہ اس دھندے میں ملوث ہیں. تو جیل کے اندر اگر شراب بھی اویلیبل ہے، اگر چرس بھی اویلیبل ہے، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور یہ ہماری جیلوں کے اندر جتنا بھی اصلاحات کے دعوے کیے جاتے ہیں، یہ سارے دعوے میری نظر میں بے بنیاد ہیں. کیونکہ جو رپورٹس جیلوں کے اندر سے آتی ہیں، باہر آتی ہیں، تو وہ بڑی تشویشناک رپورٹس ہیں. اور اسی طرح کے فورمز پر جب بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ متعلقہ حکام کے اوپر پریشر بھی پڑے گا، اور اس بات کی ضرورت بھی محسوس ہوگی کہ ہاں یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل کا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کا تصور، جیل کا تصور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں پرندے کو، جانور کو بھی ہم پنجرے میں بند کرتے ہیں، مویشی کو، اپنے مویشیوں کو ہم رسی سے باندھتے ہیں، اپنے پالتو جانوروں کو ہم زنجیر سے باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے باندھتے ہیں کہ یہ پرندہ اڑ نہ جائے، یہ جانور کہیں بھاگ نہ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پرندے سے، اس جانور سے ہماری انسیت ہوتی ہے، ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، ہمارا پیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر انسانوں کو قید کیا جاتا ہے تو اس کا بھی تقریباً یہی مقصد ہے کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے، کوئی دوسرا جرم نہ کر لے. لیکن ہم ایسے لوگوں سے پیار نہیں کر رہے، ہم مجرم سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں جرم سے نفرت کرنی چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے اگر اس جانب توجہ دی جائے تو ہمارے بہت سارے بے گناہ قیدی جو ہیں ان کو رہائی دلوائی جا سکتی ہے، ان کے لیے وکیل کا انتظام کیا جا سکتا ہے. ایک آن لائن سلسلہ پشاور جیل میں شروع کیا گیا ہے. وہاں پہ مجسٹریٹ کو یا جج کو جیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ آن لائن اسکرین کے ذریعے قیدیوں کی پیشی ہوتی ہے، ان کا وکیل اسکرین کے ذریعے بیٹھا ہوتا ہے، دلائل دے رہا ہوتا ہے، جج اسکرین کے ذریعے اس قیدی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کیا واقعی اس کیس کا وہی قیدی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس بات کی بھی یقین دہانی جو ہے وہ لینے کے بعد ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس قسم کے جو جدید سہولیات ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور خاص کر تربیت کے حوالے سے یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ کا سلسلہ بھی ہے۔ میں خواتین کے بیرک میں بھی گیا ہوں، یہاں پر میں نے ظاہر ہے کہ اب آپ یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ جو خاتون آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی میں بے گناہ ہوں تو کیا واقعی وہ بے گناہ ہے، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، جن کے لیے وکیل کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو مطلب پکی مجرم ہیں، باقاعدہ وہ اسمگلر ہیں منشیات کی۔ تو جیل اگر دارالاصلاح ہوتی، اگر جیل میں اصلاحات ہوتی، اگر جیل سے جو ہے ہمارے معاشرے میں بہتری آئی ہوتی تو آج قتل نہ ہو رہے ہوتے، آج بھی قتل ہوتے ہیں، آج بھی جرائم ہوتے ہیں۔ اسلامی سزاؤں کا تصور اسی مقصد کے لیے ہے کہ معاشرے میں سر عام سزائیں ہوں، سر قلم کیا جائے، ہاتھ کاٹے جائیں، کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرہ سبق حاصل کرے، معاشرے میں اصلاح ہو۔ ہماری جیلیں کم از کم اس سطح کی نہیں ہیں کہ یہاں سے ہم اصلاح حاصل کریں اور ہمارے معاشرے میں بہتری ہو۔ ہماری جیلیں مزید بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔